अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अमेरिका के ज़वाल के दिन शुरू हो गए हैं और बहुत जल्द इंशाल्लाह अमेरिका पाकिस्तान से मदद का तालिब होगा। ये सब कुछ कैसे मुमकिन हो सका, इस पर आज हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आप दोस्तों से हमारी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, वैसे तो काफ़ी अरसे से ये कोशिश जारी थी कि किसी तरह दुनिया पर अमेरिका की आज़ादारी को ख़त्म किया जाए, लेकिन इत्तेफाक व इत्तेहाद ना होने की वजह से पूरी दुनिया पर अमेरिका का सिक्का चलता रहा। क्योंकि पूरी दुनिया में तिजारत डॉलर के ज़रिए होती थी, लिहाजा अमेरिका जब भी माशी तौर पर कमज़ोर होने लगता तो मज़ीद डॉलर छाप कर ख़ुद को फिर से माशी लिहाज से मजबूत करता। हालांकि 1944 में किए गए ब्रेटन वुड एग्रीमेंट में भी तय पाया था कि अगर कोई डॉलर के एवज सोना मांगे तो अमेरिका सोना देने का पाबंद होगा। उस वक्त अमेरिकी डॉलर की कीमत $35 फी औंस सोने के बराबर मुकर्रर की गई थी और इसके अलावा कानूनी तौर पर भी अमेरिका को ये इख्तियार नहीं था कि वो अपने पास मौजूद सोने से ज़्यादा डॉलर छापे। लेकिन ये अमेरिका की बदमाशी थी जिसके आगे किसी की नहीं चलती थी। 70 की दिहाई में जब वियतनाम ने अमेरिका को बुरी तरह शिकस्त से दो चार कर दिया और अमेरिका माली मुश्किलात का शिकार हो गया तो अमेरिका ने मज़ीद डॉलर छापे। जब फ्रांस को इस बात का पता चला तो उन्होंने डॉलर के एवज सोना तलब किया, लेकिन उस वक्त के अमेरिकी सदर ने जवाब में कहा कि कुछ वक्त के लिए हम डॉलर के बदले सोना नहीं दे सकते। लेकिन ये आर्जी ऐलान बाद में मुस्तकिल ऐलान में तब्दील हो गया जो आज तक जारी है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया था कि 1971 तक अमेरिका कागजी डॉलर छाप छाप कर उसके बदले अरबों से इतना तेल खरीद चुका था कि अरब अगर डॉलर के बदले सोने का मुतालबा करते तो अमेरिका अपना पूरा सोना देकर भी ये कर्ज ना चुका सकता। उस वक्त तक अरबों और ईरान के पास डॉलर का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा जमा हो चुका था। अरब चाह रहे थे कि उन डॉलर्स के एवज अमेरिका में प्रॉपर्टीज़ और कंपनियां खरीदे, लेकिन अमेरिका ने धमकी दी कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो वो इसको अमेरिका के खिलाफ जंग समझेंगे। इस तरह 1971 के इस अमेरिकी ऐलान से अरबों के अरबों डॉलर्स कागजी रद्दी में तब्दील हो गए। उस वक्त अरब इतने कमज़ोर हो गए थे कि अमेरिका को जवाब देने की जुर्रत नहीं रखते थे, क्योंकि 1948 में वो इसराइल से किए गए कई जंगों में शिकस्त के बाद खुद को गैर महफूज समझने लगे थे। इस सूरत हाल में अमेरिका ने फ़ायदा उठाते हुए सऊदी अरब को ऑफ़र किया कि अगर तुम अपना तेल हमें सिर्फ डॉलर के बदले बेचोगे तो हम तुम्हारी हिफाजत करने के लिए तैयार हैं। लिहाजा अमेरिका ने 1973 में सऊदी अरब के फरमानरवा शाह फैसल से मुआहदा किया कि सऊदी अरब से तेल की खरीदारी के तमाम मुआहदे में लेन देन की करेंसी अमेरिकी डॉलर होगी। 1975 तक तेल पैदा करने वाले तमाम अरब ममालिक इस मुआहदे की ज़ेर में आ गए और इस तरह दुनिया पर अमेरिका की आज़ादारी कायम हो गई। दूसरी तरफ अमेरिका ने जानबूझकर अरबों में फसादात करवाए ताकि वो खुद को गैर महफूज समझें और अमेरिकी मदद के मोहताज रहें। अमेरिका अपना असला उनको बेचकर पैसा भी वसूल करता रहा और अरबों पर अपना एहसान भी जताता रहा। अरब बहार या अरब स्ट्रिंग इसी सिलसिले की एक कड़ी थी और आखिरकार इराक के सदर सद्दाम हुसैन ने अमेरिका की गुलामी से निजात हासिल करने की ठान ली। उन्होंने ऐलान किया कि वो तेल की फरोख्त और तिजारत के लिए डॉलर के बजाय यूरो का इस्तेमाल करेंगे। फिर पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह इराक पर हमला किया गया और सदर सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई। उसके बाद लीबिया के हुक्मरान मुअम्मर कदाफ़ी ने भी वही गलती दोहराई। कदाफ़ी ने तजवीज़ दी कि अफ्रीकी ममालिक की एक यूनियन कायम करके एक मुश्तरका करेंसी कायम की जाए जो सोने से मुंसलिक हो और उस करेंसी में सोने की खरीद फरोख्त की जाए। और फिर कदाफ़ी का हाल भी आपके सामने है कि किस तरह उनको सड़कों पर घसीट कर बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। उसके बाद अरबों पर इतना खौफ तारी हो गया कि वो पेट्रो डॉलर के खिलाफ इक़दाम नहीं कर सके और फिर वो मुकम्मल तौर पर अमेरिका की गिरफ्त में आ गए। इसके बाद
ایک اور مرد مجاہد ترکی کے موجودہ صدر طیب اردگان میدان میں آ گئے اور اس فراڈ سے جان چھڑانے کے لیے کوششیں شروع کی۔ انہوں نے قزاقستان میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ڈالر سے ہمیں ہمیشہ نقصان پہنچا ہے، جبکہ روسی وزیر خارجہ نے بھی اس سلسلے میں ترکی کا ساتھ دینے کا اعلان کیا تھا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چل پڑا، جس کے بعد چین نے بھی یہ اعلان کر دیا کہ وہ اپنی کرنسی میں تجارت کریں گے، اور انہوں نے پاکستان کی مدد سے سعودی عرب سے بھی بات کی کہ وہ انہیں تیل چینی کرنسی یوان میں فروخت کیا کرے۔ چونکہ سعودی عرب امریکہ کی چال جان گیا تھا اور ان کو پتہ چل گیا تھا کہ عرب ملکوں میں فسادات پھیلانے والا اور کوئی نہیں بلکہ امریکہ ہے، اور جب چین اور پاکستان نے مل کر سعودی عرب سے دوستی کا ہاتھ ملایا اور سی پیک میں تیسری شراکت داری کی دعوت دی تو وہ فوراً مان گیا، بلکہ پاکستان کو معاشی بحران سے نکالنے کے لیے 6 ارب ڈالر کا تعاون بھی کیا۔ چین، روس اور ترکی ڈالر کی عجائداری کے خلاف کافی عرصے سے کام کر رہے تھے، اور اب تو اس کوشش میں پاکستان بھی شامل ہو گیا ہے۔ یورپ بھی ڈالر کی حاکمیت ختم کرنا چاہتا ہے، جبکہ فرانسیسی صدر نے کہا تھا کہ ڈالر کی عجائداری جلد ہی ختم ہو جائے گی۔ یورپ کے خلیجی ممالک کے ساتھ اس موضوع پر معاملات کافی آگے بڑھ چکے ہیں، اور یورپ ڈالر کی جگہ یورو کی حاکمیت کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا ہے۔ دوسری طرف خلیجی ممالک بھی اپنی مشترکہ کرنسی پر سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں، اور عمران خان کے دورہ چین کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ پاکستان اور چین نے ایک دوسرے کی کرنسی میں تجارت کے معاہدے پر فوری عمل درآمد کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ معاہدہ پاکستان میں ڈالر کی قیمت نیچے لانے میں اہم کردار ادا کرے گا، اور امکان ہے کہ اس معاہدے کے بعد ڈالر کے پجاری عمران خان حکومت کے خلاف اپنی کارروائی تیز کر دیں گے، کیونکہ اس معاہدے سے امریکہ کو چین اور پاکستانی مارکیٹ میں فوری طور پر اربوں ڈالر کا نقصان کا خدشہ ہے، اور اب کسی بھی پاکستانی تاجر کو چین کے ساتھ کاروبار کرنے کے لیے ڈالر کی ضرورت نہیں ہوگی، اور نہ ہی کسی چینی سرمایہ کار کو پاکستان میں کاروبار کرنے کے لیے ڈالر خریدنے پڑیں گے۔ چین اور پاکستان میں ہونے والے تجارتی سرگرمیوں سے ڈالر کا نکال دیا جانا ایک بہت بڑا واقعہ ہے، اور یہ اقتصادی جنگ میں ایٹم بم کے دھماکے سے کم نہیں۔ اسی سال ستمبر میں روس کے شہر ولادیوسٹوک نے چینی صدر کے ساتھ مشترکہ پریس بریفنگ میں روسی صدر کا کہنا تھا کہ ہمیں ہر حال میں امریکی ڈالر کا استعمال کم کرنا ہے اور اپنی قومی کرنسی کا استعمال بڑھانا ہے۔ یقیناً دو طرفہ تجارت میں روس اور چین کی جانب سے اپنی کرنسی میں لین دین ان کی بینکاری سسٹم کو مستحکم کرے گا۔ اگر سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک ڈالر کے بجائے اپنی کرنسی میں تیل کی فروخت شروع کر دیں تو یہ امریکہ کے لیے کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں ہوگا۔ آج تک امریکہ سعودی عرب کا سب سے بڑا تیل کا خریدار رہا ہے، لیکن اب اس کی جگہ چین نے لے لی ہے۔ اسی طرح سعودی عرب امریکہ سے اربوں ڈالر کا اسلحہ خرید رہا تھا، لیکن اب وہ اس سلسلے میں دیگر ممالک کی طرف دیکھ رہا ہے۔ سعودی عرب نے امریکی اسلحے پر بھی انحصار کم کرنا شروع کر دیا ہے اور اپنے دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے روس سے میزائل نظام خریدنے کا معاہدہ کیا ہے۔ اس حوالے سے پیغام دینے کے لیے سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان نے روسی صدر پوٹن کے ساتھ فٹ بال ورلڈ کپ کا دونوں ملکوں میں ہونے والا میچ بھی دیکھا تھا۔ اس میچ کو دیکھنے سے زیادہ دونوں رہنماؤں کی عوامی مقام پر ایک ساتھ موجودگی بھی امریکہ کو ایک سیاسی پیغام تھا۔ پیٹرو ڈالر کو چیلنج کرنے والے ملکوں کو امریکہ کی جانب سے کچلنے کے باوجود دنیا بھر میں اس سے جان چھڑوانے کی کوشش جاری ہے، اور اس پورے عمل کی قیادت چین کر رہا ہے، کیونکہ وہ دنیا میں ایندھن کا سب سے بڑا خریدار ہے، اور چین کی معیشت کا دار و مدار امریکہ کی برآمدات میں کی جانے والی مصنوعات پر ہے۔ چین کو پیٹرو ڈالر کو چیلنج کرنے سے روکنے کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی تجارتی جنگ کا آغاز کر دیا ہے۔ اب چین پر تجارتی پابندیاں لگائی جا رہی ہیں تاکہ چین کی معیشت بیٹھ جائے اور چین ڈالر کو چیلنج نہ کر سکے۔ لیکن دوستو، چینیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ طویل مدتی منصوبہ بندی کرتے ہیں، اور اسی مقصد کے لیے سال 2015 میں چین نے بیلٹ وان روڈ منصوبے کا اعلان کیا، جس
کے تحت ایشیائی ملکوں میں بڑے پیمانے پر انفراسٹرکچر بشمول بندرگاہوں کی تعمیر کے علاوہ باہمی تجارت کو فروغ دینے کے لیے سڑکوں، ریلویز اور بندرگاہوں کا جال بچھایا جا رہا ہے۔ اسی بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کا پہلا فلیگ شپ منصوبہ پاک چین اقتصادی راہداری ہے، جس پر تیزی سے کام جاری ہے۔ چین چاہ رہا ہے کہ وہ دوسرے ممالک میں اپنی برآمدات بڑھائے۔ اگر دیکھا جائے تو امریکی کرنسی ڈالر اور چینی کرنسی یوان کے مقابلے میں پلڑا یوان کا بھاری نظر آ رہا ہے، کیونکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس جنگ میں اور ممالک بھی چین کا ساتھ دینے کے لیے آ رہے ہیں۔ یوں ترکی، روس اور چین کی طرف سے شروع کیے گئے اس مشن میں پاکستان، سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک، ایران بھی شامل ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ یورپ بھی ڈالر سے جان چھڑوانے کے لیے کوششیں کر رہا ہے۔ اگر یہ کوششیں اسی طرح جاری رہیں تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب اس جنگ میں امریکہ اکیلا کھڑا ہوگا اور کوئی بھی اس کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے کہ چین امریکہ جنگ میں پاکستان کا دوست ملک چین جیت جائے گا یا نہیں؟ کامنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں یا آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل سکے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔